غریب نواز علیہ رحمہ کی بشارت شہاب الدین غوری کو۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے جب پرتھوی راج کو اسلام کی دعوت دی، وہ آپ کو وقتاً فوقتاً تکلیفیں دیتا رہا، آپ تکلیفیں سہتے رہے۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا، گھبراؤ مت، میں دیکھ رہا ہوں کہ پرتھوی راج ان قریب برے طریقے سے قتل ہونے والا ہے۔ دوسری جانب شہاب الدین غوری، جو کہ ہند کا بادشاہ رہ چکا تھا، ہندوؤں سے شکست کھا کر زخمی حالت میں غزنی میں مایوسی کی زندگی گزار رہا تھا۔ رات خواب میں اس نے ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا۔ انہوں نے شہاب الدین کو سینے سے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ہمت کر، آگے بڑھ اور ہند پر حملہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے فتح عطا فرمائے گا۔ خواب دیکھنے کے بعد شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کے سپاہیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اور لڑائی کے ہتھیار جمع کر لیے گئے۔ مکمل تیاری کر کے حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شہاب الدین غوری کو فتح عطا فرمائی۔ فتح و نصرت کا تاج سجا کر شہاب الدین غوری اجمیر شریف میں داخل ہوا تو شام ہو چکی تھی، مغرب کی اذانیں ہونا شروع ہو گئیں۔ شہاب الدین غوری حیران رہ گئے کہ اجمیر شریف میں اسلام کس نے پھیلایا۔ کسی راہ گیر کو پکڑ کر پوچھا، یہ اسلام کی روشنی یہاں کس نے پھیلائی؟ بتانے والے نے بتایا کہ سامنے جس مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اس مسجد میں ایک فقیر جلوہ گر ہیں، یہ سب انہی کی برکتیں ہیں۔ یہ سن کر شہاب الدین غوری مسجد میں پہنچا تو جماعت قائم ہو چکی تھی، جماعت میں شامل ہو گیا۔ نماز کے اختتام پر جب خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے اپنا نورانی چہرہ نمازیوں کی طرف کیا تو شہاب الدین غوری کی حیرت کی انتہا رہ گئی اور کہنے لگا، لوگو، یہ تو وہی بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے خواب میں تشریف لا کر سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا کہ اے شہاب الدین غوری، اٹھ، ہمت کر اور ہند پر حملہ کر۔ فرمایا، اے شہاب الدین غوری، اٹھ، ہمت کر اور ہند پر حملہ کر، رب تعالیٰ تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ شہاب الدین غوری اٹھا اور دیوانہ وار روتے ہوئے خواجہ صاحب کے دست بوسی کرنے لگا اور عرض کرنے لگا، حضور، مجھے اپنی غلامی میں لے لیں اور اپنا مرید بنا لیں۔ خواجہ صاحب نے آپ کو اپنا مرید بنا لیا۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی سخاوت و تقوی۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ کے دربار اقدس پر ہر روز اس قدر کھانا پکتا تھا کہ پورے اجمیر کے غرباء، مساکین اور فقراء روزانہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے۔ ہر روز صبح کے وقت خواجہ صاحب کے باورچی خانے کا ناظم حاضر خدمت ہوتا اور عرض کرتا، حضور، آج لنگر کے لیے پیسے چاہیے۔ خواجہ صاحب پوچھتے، کتنے چاہیے؟ وہ حساب لگا کر بتاتا کہ اتنے پیسے درکار ہیں۔ خواجہ صاحب مسکراتے ہوئے اپنے مصلے کا کنارہ اٹھا دیتے اور فرماتے، جتنے پیسے چاہیے لے لو۔ ناظم آگے بڑھتا تو کیا دیکھتا ہے کہ مصلے کے نیچے سونے چاندی کے خزانوں کا ڈھیر ہوتا تھا۔ مگر وہی ناظم خواجہ صاحب کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب مصلہ اٹھاتا تو مصلے کے نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر ناظم حیران ہو گیا، اتنا کھانا پکنے کے باوجود ہمارے غریب نواز اس میں سے نہیں کھاتے تھے۔ دن میں روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، قیام فرماتے، کئی دن تک کچھ نہ کھاتے، کبھی کھاتے تو سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے۔ یہ جود و سخا
تھا میرے غریب نواز علیہ رحمہ کا، 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا۔ لوگ تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود بڑی بڑی جماعتیں اتنے لوگوں کو مشرف با اسلام نہیں کر سکیں، مگر میرے خواجہ صاحب علیہ رحمہ نہ مال ہے، نہ حکومت ہے، نہ تلواریں ہیں، نہ فورس ہے، اور نہ ہی کوئی بڑی طاقت ہے، مگر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا فیضان ہے کہ اس فیضان کو اپنے سینے میں لیے پرانی سادہ چٹائی پر بیٹھ کر 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا۔ ایک اندرا گاندھی پوری تبلیغی جماعت مل کر بھی اس کو مسلمان نہ کر سکی۔ اندرا گاندھی جیسی آئی ویسے ہی چلی گئی، مگر میرے خواجہ دنیا میں آئے تو تنہا تھے، مگر جب اس دنیا سے گئے تو 90 لاکھ کو مسلمان کر کے گئے۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ کا وصال، مخلوق خدا کو رب تعالیٰ سے ملا کر مخلوق خدا کے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کر کے کفر کی تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو اسلام کی روشنی عطا کر کے امت کو قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ اور سلطان شہاب الدین غوری علیہ رحمہ جیسے گوہر نایاب عطا کر کے اور گناہ گاروں کو متقی اور پرہیزگار بنا کر 97 برس کی عمر میں 6 رجب المرجب 627 ہجری کے دن وصال کر گئے۔ جس دن آپ کا وصال ہوا اس دن آپ نے نماز عشاء با جماعت ادا فرمائی۔ نماز کے بعد آپ نے حجرہ شریف کا دروازہ بند کر لیا اور اپنے خاص خدام کو حکم دیا کہ خبردار کسی کو میرے کمرے میں داخل نہ ہونے دینا۔ یہ فرما کر دروازہ بند کر لیا۔ آپ کی خاص خدام دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر تک آواز نہ آئی تو خدام نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر دروازہ نہ کھلا۔ مریدین اور خدام کو بڑی تشویش ہوئی۔ بالآخر حجرہ کا دروازہ توڑا گیا تو کیا دیکھا، خواجہ صاحب کا وصال ہو چکا ہے اور آپ کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے، اور پیشانی پر یہ لکھا ہوا ہے، ھذا حبیب اللہ فی حب اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اللہ تعالیٰ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔